میں سمجھتا ہوں کہ ڈار صاحب نے جو اٹیمپٹ کیا ہے وہ آلموسٹ امپاسبل تھا، جس کو انہوں نے ممکن بنانے کی کوشش کی ہے۔ جو عام آدمی کے حالات ہیں اس وقت، وہ اس سے بہت بڑا جو ہے اٹیمپٹ جو ہے یا کوشش جو ہے مانگتے تھے، لیکن جو ہمارے وسائل ہیں، جو ہمارے سالوں کی دہائیوں کی اکنامک جو ہے معاشی ابتری کا جو سلسلہ ہے، وہ وہاں تک پہنچ چکا ہے کہ عام آدمی جو ہے اس ملک کے اندر اس کا سانس لینا بھی دشوار ہے۔ ویئر ایز ایک ایسا طبقہ کریٹ ہم نے کر لیا ہے جس کے پاس تمام تر پریولیجز ہیں، تمام تر جو ہے اس مراعات ہیں، جس کو عرف عام میں آج کل ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں۔ یہ سچویشن کیوں پہنچی یہاں تک کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے اور ہماری جو انٹرسٹ پیمنٹ ہے، جناب والا میں ریپیٹ کروں گا، ہماری جو انٹرسٹ پیمنٹ ہے، جو سود ہم نے ادا کرنا ہے، وہ ہماری فیڈرل ریسیٹ سے زیادہ ہے۔ یعنی جو ہماری آمدن ہے فیڈریشن کی، وہ سود بھی کور نہیں کر پا رہی۔ اس کے بعد جو ہے ڈیفنس بجٹ آ جاتا ہے، اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کا خرچہ آ جاتا ہے، جو تقریباً 20% کے قریب ہے۔ یہ دونوں سود جو ہے وہ 60% سے بھی زیادہ ہے۔ تو آپ حساب لگا لیں کہ ہمارے وسائل کا کیا حال ہو چکا ہے۔ میں دو میجر جو ہے ریزنز جو ہے، بہت سے ریزنز ہیں لیکن دو میجر ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہماری آمدنی میں کمی آئی ہوئی ہے یا کمی رہی ہے، ہمیشہ سے رہی ہے، اور ایک کنٹینیوس ہیمریج ہے، فائنینشیل ہیمریج ہے، جس کو ایڈریس نہیں کیا گیا اوور دا ایئرز، اوور دا ڈیکیڈز۔ ہیمریج جو ہے وہ جناب والا ہمارے، میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، میں نام نہیں لوں گا ان انسٹیٹیوشنز کو کیونکہ وہ دو وزارتوں کا حصہ ہیں، میرے کولیگ وزراء جو ہیں ہو سکتا ہے مائنڈ کریں۔ دو صرف انسٹیٹیوشن کا جو ڈیٹ ہے وہ 1000 ارب سے زیادہ ہے۔ ایک انسٹیٹیوشن کا جس کا تقریباً 700 ارب ہے، اس میں سے ڈیٹ جو ہے، اس کے اوپر 86 ارب روپیہ صرف انٹرسٹ پے کیا جاتا ہے۔ دونوں آرگنائزیشن جو ہے معاشی ڈیفینیشن کے حساب سے اگر ان کی تعریف کی جائے معاشی طور پہ، تو دونوں ایکسٹریملی سک آرگنائزیشنز ہیں۔ ان کی جتنی جلدی بھی ڈسپوزل ہو جائے اس ملک کے لیے بہتر ہے، لیکن ہم ان کو کیری کر رہے ہیں اپنی نگلیکٹ کی وجہ سے، اپنی بے حسی کی وجہ سے، اپنے جو معاشی حالات ہیں ان سے بے خبری کی وجہ سے۔ بے خبری تو میں نہیں کہوں گا، سب کو پتہ ہے کہ ہماری معاشی حالات کیا ہیں۔ اس طرح اور ذرا ٹیلی فونی بات، موبائل فون پہ بات کرنا الاؤ نہیں ہے جی۔ یہ حالات جو ہیں یہ کوئی چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ ہزاروں ارب روپیہ جو ہے وہ ہمارے ملک میں ایسی آرگنائزیشن کو زندہ رکھنے کی کوشش میں صرف ہوتا ہے جن کا زندہ رہنا جو ہے ناممکن ہے، یا ان کو زندہ رکھ کے اس میں پیسے پمپ کرنا میں سمجھتا ہوں ایک کرائم اگینسٹ اسٹیٹ ہے۔ آپ کرائم اگینسٹ اسٹیٹ کمٹ کرتے ہیں جب ایک آرگنائزیشن جس کا کوئی سلسلہ ہی نہ ہو ریوائول کا، اور آپ اس کو پمپ کرتے ہو۔ اور اس کے ساتھ لوٹ مار کا یہ حال ہے کہ ہمارے یہاں پہ غربت مکاؤ کے لیے یا غربت ختم کرنے کے لیے جو ہے، جو آرگنائزیشنز جو ہیں، انہوں نے غربت تو نہیں مکائی، غربت تو ختم نہیں کی، لیکن ان کے چیف آپریٹنگ آفیسر اور چیف جو سی ای او اور سی او او جو ہیں، چیف ایگزیکٹو آفیسر اور چیف آپریٹنگ آفیسر، ان کی 35 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے، اور وہ اپنی پوزیشنز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے اسٹے آرڈرز لیے ہوئے ہیں۔
جناب والا یہ ملک جو ہے اس کا ایک ایک بال جو ہے وہ قرضے میں جکڑا ہوا ہے، اور آپ پاورٹی ایلیویشن کے لیے جو آرگنائزیشنز بناتے ہیں ان میں یہ اتنی اتنی تنخواہیں دیتے ہیں، کیا کسی کو پتہ ہے؟ یہ سارے جو بورڈز بنے ہوئے ہیں مختلف گورنمنٹ آرگنائزیشنز میں، وہ اپنی تنخواہیں اپنے پرکس جو ہیں خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور ایک لوٹ مار کا بازار جو ہے وہ گرم ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو یہ جو بلیڈنگ ہو رہی ہے ہمارے پبلک سیکٹر کے اندر آرگنائزیشنز کی، پبلک سیکٹرز میں کارپوریشنز کی، اس کا تو تھوڑا سا حال بتایا ہے۔ اس کے بعد جو ہماری انکم کا سورس ہے وہ ہمارا مینلی ٹیکس ہے، جو ریونیو جو ہے ہمارا وہ سورس ہے۔ میں جناب والا ایک اسٹڈی ہے جو ایک آرگنائزیشن ہے، کل انہوں نے سرینا میں ایک اپنا ایک سیمینار بھی رکھا ہوا ہے، انہوں نے یہ اسٹڈی پبلش کی ہے، IPOSOS ان کا اس اسٹڈی اس آرگنائزیشن کا نام ہے۔ سر مختلف، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، مختلف سیکٹرز میں جو ٹیکس کی چوری ہے اس کی انہوں نے اماؤنٹس بتائی ہوئی ہیں۔ سر ریئل اسٹیٹ میں 500 ارب روپیہ جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیا جاتا، اگر وہ ٹیکس صحیح طرح ادا کریں تو 500 ارب روپیہ جو ہے آپ کے قومی خزانے کو جو ہے اس میں زیادہ آئے گا، اس کو فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد تمباکو ہے، ریئل اسٹیٹ میں ایسے ایسے لوگ ہیں وہ جو 190 ملین شامل ہے، آپ لے سکتے ہیں۔ 500 ارب روپیہ جو ہے نا، 500 ارب روپیہ چوری ہو رہا ہے انڈر انوائسنگ اور لینڈ ویلیویشن کے مد کے اندر جو ہے نا وہ یہ سارا پیسہ چوری ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ٹوبیکو ہے، 240 ارب روپیہ چوری ہو رہا ہے۔ دو کمپنیز جو دونوں فورن کمپنیز ہیں وہ 99% ٹیکس پے کر رہی ہیں، اور باقی تمام کمپنیاں جو 40% ہیں وہ 1% ٹیکس پے کر رہی ہیں، اور وہ لوگ ہماری پارلیمنٹ میں پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ یہ ٹیکس نہ دینے والے یا جو ٹوبیکو کی انڈسٹری میں انلیگلی غیر قانونی طور پہ انوالوڈ ہیں، جو ڈاکہ، اتنا بڑا ڈاکہ جو ہے ہمارے ٹیکس پہ پڑ رہا ہے، عوام کے اوپر پڑ رہا ہے، وہ لوگ پارلیمنٹ میں موجود ہیں، ممبران ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہی حال ہے نا ڈیپٹی اسپیکر صاحب۔ اس کے بعد آپ آ جائیں آٹو موبائل اور ٹائرز میں 50 بلین کا جو ہے نا وہ ٹیکس چوری ہے، 50 ارب روپے کی۔ آٹو لوبریکینٹس جو ہیں 56 ارب روپے کی چوری ہے۔ یہ سارا انہوں نے آگے ڈیٹیل بھی بتایا ہوا ہے کہ کس طرح انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے۔ فارماسیوٹیکل میں 65 ارب روپے کی چوری ہے۔ چائے کی امپورٹ میں 45 ارب روپے کی چوری ہے۔ اسٹیل کے سیکٹر میں 30 ارب روپے کی چوری ہے۔ اس سارے آگے انہوں نے جس طرح چوری ہو رہی ہے اس کا طریقہ بھی بتایا ہوا ہے کس طرح یہ لوگ چوری کر رہے ہیں۔ سر ریٹیل سیکٹر جو ہے ہمارا، جس میں جی ایس ٹی ہے اور اس قسم کا ٹیکس جو ہے وہ شامل ہیں، جس طرح جنرل سیلز ٹیکس ہے، 2880 ارب روپے کی چوری ہے۔ 2880 ارب روپے کی چوری ہے۔ یارڈ میں یہ انہوں نے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ بالکل آتھینٹک نہیں ہے، تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو سکتا ہے ریٹیل سیکٹر میں اور یان میں، لیکن باقی انہوں نے آتھینٹک کیلکولیٹ کر کے بتایا ہے۔ اس میں یان میں 222 ارب روپے کی چوری ہے۔ سارے اس طرح کیا کہتے ہیں کہ گنتا جا اور شرماتا جا۔ جس ملک میں جو ہے ہزاروں اربوں روپے کی چوری ہو رہی ہو ریونیو کے اندر، وہ کہاں سے ہم بجٹ پیش کریں گے؟ میرا خیال ہے محترم اسحاق ڈار صاحب نے بڑی بہادری کا کام کیا ہے کہ انہوں نے اس میں ریلیف جو ہے عوام کو دی ہے۔